نفس کی مخالفت کا صلہ کیا ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، ایک بہت خوبصورت جوان، بہت خوبصورت، وہ مسجد آتے جاتے تھے، ایک لڑکی ان کو دیکھتی تھی اور لڑکی دیکھ کر کے سوچتی تھی کبھی موقع ملے گا نا تو اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کروں گی۔ اب مرد جو ہے وہ آگ کی، موم کی طرح ہے، عورت آگ کی طرح ہے، جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا تو پگھلے گا، نہیں پگھلے گا، نرم تو پڑ جائے گا۔ آتے جاتے تھے، ایک دن اس لڑکی نے بہانے سے اس جوان کو بلایا اور بلانے کے بعد اس لڑکی نے کہا دیکھ میں تجھے چاہتی ہوں اور میرا نفس چاہتا ہے کہ میں اپنی نفس کی خواہش تجھ سے پورا کروں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو ان کا خیال آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن جیسے خیال آیا فوراً سوچا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفسانی خواہشات ایک منٹ کے لیے پوری کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیسے کروں؟ فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ حضرت یوسف نے تو یہی کیا تھا نا۔ لڑکیوں کا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے پاپ نہیں کرنا۔ اس نے کہا وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کہی گئی تھی، وہی بات، اگر تو گناہ نہیں کرے گا میں چیخوں گی چلاؤں گی تجھے بدنام کر دوں۔ اس نے کہا بدنام ہونے سے کیا ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا یوسف اگر گناہ نہیں کرو گے تو زنا کا دھبا لگا کر پورے مصر میں بدنام کر دیں گے۔ کیا کہا تھا؟ مصر کے لوگ مجھے بدنام کریں لیکن یار راضی ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی فکر نہیں۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ جیل میں ڈالے گئے 10 سال تک کے۔ پھر حضرت یوسف کو یہ الزام دیا گیا لیکن آپ پاک دامن رہے، اللہ نے اس پاک دامنی کی برکت سے پھر آپ کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کا تاجدار اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور دنیا کو پیغام دیا گیا پبلک کی پرواہ مت کرنا، خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کا انعام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس جوان نے بھی یہی سوچا، اس نے کہا اگر لوگوں کے درمیان بدنام کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے لیکن گناہ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اس لڑکی نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ اللہ کا خوف اس جوان پر اتنا غالب ہوا، اس نے چیخ ماری اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑا، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، جلدی سے اس کو ٹانٹ میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے اپنے خادموں کے ذریعے سے اس کے دروازے پہ لے جا کر پھینکوا دیا۔ جب باپ نے دیکھا بیٹے کی لاش ٹانٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پتہ چلا کیسے کرے کیا کرے، کوئی خبر نہیں ہوئی، دفن کر دیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ تو پھر بات اس طرح سے بعد میں یہ اوپن ہوئی کہ وہ لڑکی نے ایسا کیا اور اس جوان نے اللہ کے خوف کی وجہ سے جان دے دی۔ فاروق اعظم نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی نفسانی خواہش سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو نفسانی خواہش سے بچا، اب ہم اس کی قبر پر چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو 2 جنتیں ملی؟ ہم ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کو مزید مضبوط کریں۔ اللہ اکبر، جب اس کی قبر پر گئے اور جا کے کہا اے جوان تو نفسانی خواہشات سے بچا اور اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو یہ بتا کیا تجھے 2 جنتیں مل گئی؟ تو جیسے یہ سوال کرنا تھا، ایک رکا لوگوں نے اس کی قبر پہ دیکھا، جب فاروق اعظم نے اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا بے شک میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اور یہ 2 جنتوں کا فلسفہ صوفیہ نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے، اس کو سن لے، بات پوری کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نفسانی خواہشات سے بچنے والوں کو کتنی جنتیں دوں گا؟ 2 جنتیں۔ ایک تو یہ مطلب واضح ہے کہ 2 جنتیں، اللہ قیامت میں جنت میں 2 محل دے گا، جو بھی اللہ دینا چاہے 2 جنتیں دے گا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں 2 جنتوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا، اور جو نفسانی خواہشات سے بچے گا اللہ دنیا میں اس کو اتنی نعمتیں دے گا کہ اس کی دنیا کو بھی اللہ جنت بنا دے گا، یعنی اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی جنت ہو